السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: چاک کی خواہش اگر وحشت با عریانی کرے، صبح کی مانند زخم دل گریبانی کرے۔ چاک کا مطلب ہوتا ہے پھٹا ہوا یا پھاڑنا، وحشت کہتے ہیں دیوانے پن کو، اور عریاں کہتے ہیں ننگے پن کو۔ زخم دل، جو دل کا زخم ہوتا ہے جو عموماً شاعروں کے دلوں میں پایا جاتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں۔ اور گریبانی کا مطلب ہے گریبان سے الجھنا۔ تو یہ شعر کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے۔ وہ فرماتے یہ ہیں کہ اگر ہماری جو وحشت ہے وہ اگر ہم سے یہ کہے کہ بھائی آپ اپنے کپڑے پھاڑ دیں، ظاہر پاگل آدمی جو ہے اس کے بارے میں یہی تصور ہوتا ہے سب سے پہلے کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، تو اس کی اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں وحشت ہوتی ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر ہماری وحشت ہم سے یہ کہے کہ ہم سے یا کسی سے بھی کہ یہ اپنے آپ کپڑے پھاڑ دیجئے اور بے لباس ہو جائیے، یعنی بے عریانی کرے، بے لباس ہو جائیے۔ ظاہر ہے جب جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تو آدمی بے لباس ہی ہو جاتا ہے۔ تو صبح کی مانند، یعنی صبح کی طرح جو ہمارا زخم دل ہے وہ گریبانی کرتا ہے، یعنی وہ بھی اس سے الجھتا ہے، اس سے لڑتا ہے۔ تو اس میں جو یہ آپ اگر گنیں تو یہ 14 الفاظ ہیں: زخم، چاک، وحشت، عریانی، گریبان اور صبح۔ یہ سب ایک دوسرے سے یعنی ان کی جو مناسبت ہے، اس کے بعد اس شعر کی مزید تشریح کیا کی جا سکتی ہے؟ یعنی ان 14 لفظوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو 6 کم از کم ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بے شک ہمارے اندر جو وحشت ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ کپڑے پھاڑ دیے جائیں، لیکن جو ہمارا زخم دل ہے وہ ان سے الجھتا رہتا ہے اور وہ ان کو ایسا نہیں کرنے دیتا۔ خواتین و حضرات، اگر اس شعر کی تشریح بہت زیادہ کی جائے تو اس میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ جو الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائیں، ان کی روشنی میں آپ اس شعر کو پڑھیے اور خود معنی کرنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائے گا۔ دوسرا شعر ہے: جلوے کا تیرے وہ عالم ہے کہ گر کیجیے خیال، دیدہ دل کو زیارت گاہ حیرانی کرے۔ جلوے کا تیرے وہ عالم ہے کا مطلب یہ ہے کہ تو اتنا حسین ہے کہ اگر ہم صرف تیرے حسن کا تصور ہی کرتے ہیں تو جو ہمارا دل ہے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ حیران رہ جاتی ہیں۔ اب حیران رہ جاتی سے کیا مطلب ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ اس شعر کو ذرا گہرائی میں لینے کی کوشش کیجئے۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور اس کے حسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حیرانی جو ہے وہ بیان اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جس کا آپ کو تصور نہ ہو، اور پھر خاص طور پر حسن کو، تو انسان ایک دم بولنے سے معذور ہو جاتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، کچھ خاموش ہو جاتا ہے، یعنی اس پر ایک حیرت کی چادر جو ہے وہ اوڑھ لیتا ہے، حیرت کا عالم اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ابھی محبوب ہمارے سامنے آیا نہیں ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے صرف اس کا تصور کیا ہے، اور وہ اتنا عظیم حسن ہے کہ اس کا تصور کرتے ہی ہم حیرت کے عالم میں چلے گئے ہیں۔ ہم اس کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، یہ بات کی بات ہے۔ ابھی تو ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے صرف اس کے حسن کا تصور کیا ہے، تو ہم پر ایسی حیرت طاری ہو گئی ہے کہ ہم خاموش ہو گئے، کچھ کہنے سے بالکل قاصر ہیں، ہماری زبان گونگ ہو گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے محبوب کے حسن کو کتنا زیادہ یعنی بڑا کر کے بیان کیا ہے کہ جس کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، جس کے بارے میں صرف سوچیں تو انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: دیدہ دل کو معاف کیجیے گا، شعر نمبر 3 ہے: شکستن سے بھی دل نومید، یا رب کب تلک آب گینا کوہ پر عرض گراں جانی کرے۔ شکستن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، اور دل نومید کا مطلب ہوتا ہے وہ دل جو مایوس ہو،
جو کسی قسم کی جس کے اندر آرزو اور حسرت باقی نہ رہی ہو، اس کو کہتے ہیں دل نومید۔ ظاہر ہے کہ یہ محبوب کی سنگ دلی وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، تو فرماتے یہ ہیں اس میں اور کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ گراں جانی کا مطلب جو ہوتا ہے جسم آپ کے اوپر بہت ہر قسم کی سختیاں گزریں، ان کو گراں جانی کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں محبوب کی جو سنگ دلی کی وجہ سے اپنے محبوب کو انہوں نے پہاڑ قرار دیا ہے، یعنی ایسے مثال دے رہے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح، اور ہمارا دل جو ہے وہ ایک آبگینہ ہے، یعنی ایک موتی سمجھ لیجئے۔ ظاہر ہے کہ پہاڑ کا جو معمولی سا ٹکڑا بھی ہو تو وہ موتی کو یا شیشے کو چکنا چور کر دیتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ محبوب کی سنگ دلی ہمارا دل نہیں توڑ سکی، یہاں تک کہ وہ ناامید ہو گیا۔ بظاہر شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی سختیاں برداشت کی، مگر عاشق محبوب سے دل توڑنے اور الگ ہونے پر تیار نہ ہوا۔ یہ بھی ایک محبت کی قسم ہے جو مرزا غالب نے اس شعر میں بیان کی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، میں کدا گر چشم مست ناز سے پاوے شکست، موئے شیشہ دیدائے ساغر کی مشگانی کرے۔ میں کدا شراب خانے کو کہتے ہیں، آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں۔ چشم مست ناز، محبوب کی وہ آنکھ جو دیکھتی ہے تو انسان کو مست کر دیتی ہے، اور یہاں محبوب کی اپنی بھی آنکھ کو مست ناز اس لیے کہا ہے کہ مستی بھری آنکھیں، شاعروں کو ظاہر ہے محبوب کی آنکھیں ایسی ہی دکھائی دیتی ہیں۔ پاوے کا مطلب یہاں پر ہے پائے۔ منہ شیشہ کہتے ہیں جب شیشہ، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے کا کوئی برتن گر جائے لیکن وہ ٹوٹے نہ تو اس میں ایک بال سا پڑ جاتا ہے، اس کو منہ شیشہ کہتے ہیں۔ اور مشگانی کہتے ہیں، مجا کہتے ہیں پلک کو، اور مشگاں اس کی جمع ہے، تو اس کو مشگانی انہوں نے اس لیے کہا ہے۔ اب اس کا مطلب کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر شراب خانہ، جو ظاہر ہے کہ جہاں لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ مست ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ محبوب کی جو مست ناز آنکھ ہے اس سے شکست کھا جائے تو اس میں اس طرح سراہی میں جو بال پڑیں گے جو شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ ساغر کی آنکھ کے لیے پلکیں بن جائیں گے۔ اب ذرا سی اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ شاعر محبوب کی آنکھ کو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ مست کہتے ہیں، اپنے شعروں میں ہمیشہ مستی بھری آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس مستی کی وجہ سے مرزا غالب کی آنکھ میں، ان کے دماغ میں میکدہ یاد آیا، یعنی ظاہر ہے کہ شراب میکدے میں ملتی ہے اور شراب پی کے لوگ مست ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ان کی محبوب کی آنکھوں کے خیال سے تو انہوں نے میکدے کا سوچا۔ اب کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھ اتنی مست تھی کہ پورا میکدہ یا شراب خانہ اس کے مقابلے میں شکست کھا گیا، ہیچ ہو گیا، رہ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب کے ناز و انداز نے شراب بھری سرائیوں میں بال ڈال دیے، وہ بال ساغر کی آنکھ پر مشگاں بن گئے۔ یعنی فرماتے یہ ہے کہ ہمارے محبوب کی جو آنکھ ہے وہ اتنی زیادہ مست ہے کہ اس کا مقابلہ یہ شراب کا جام نہیں کر سکتا، اور جب ہماری محبوب نے اس کو دیکھا تو اس میں بال پڑ گئے، تو بال ایسے تھے جیسے پلکیں ہوتی ہیں، پلکوں پہ بھی بال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو اتنے زیادہ اس پر جو بال پڑے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے جو ساغر ہے، یعنی جو شراب کا جام ہے، اس کی پلکیں ہوں۔ اب یہ کافی باریک سی بات ہے، جو مرزا غالب جیسے شعرا ہیں وہی سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ شعر بھی بہت مزے کا ہے، آپ اس کو مزید پڑھیے 2-3 مرتبہ، اس کو دیکھیے، اس کے معنی دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آخری شعر ہے، خط عارض سے لکھا ہے زلف کو الفت نے عہد، یک قلم منظور ہے جو کچھ پریشانی کرے۔ اب آئیے اس کے تھوڑے معنی سمجھتے ہیں مشکل الفاظ کے کہ اس پر کیا ہے۔
خط سے مراد ہے یہاں پر داڑھی، بال۔ جو نوجوان جب بچے یعنی لڑک پن سے جوانی میں جب قدم رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو رخسار ہوتے ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال نمایاں ہوتے ہیں جو آگے چل کر داڑھی بنتے ہیں، تو اس کو انہوں نے، اور گالوں پر ہوتے ہیں، رخسار گال کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ جو ہے ہمارا محبوب ہے، اس کے چہرے پر ابھی بال آئے نہیں ہیں۔ یعنی اس میں اور کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو زلف کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں بالوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کے الگ الگ الفاظ کے معنی کرنے کی بجائے اگر ہم آپ کے سامنے اس پورے شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے وہ یہ ہیں کہ محبوب کے رخسار پر خط نہیں نکلا۔ اچھا خواتین حضرات، آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہم اور آپ جو شاعری پڑھتے ہیں اس میں جو محبوب کا ذکر اگر مرد کی طرف سے ہے تو محبوب کا ذکر جو ہوتا ہے وہ محبوبہ ہوتی ہے، اور ہمارے اور آپ کے تصور میں محبوبہ عورت ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہندوستان میں جو غزل آئی وہ آئی ایران سے، اور ایران میں جو غزل کہی جاتی تھی اس میں محبوبہ عورت نہیں ہوتی تھی بلکہ محبوب کوئی حسین لڑکا ہوتا تھا۔ اللہ جانے یہ روایت ایران میں کیسے ہو گئی، ورنہ اگر قدرتی طور پر دیکھا جائے تو ایک مرد ایک عورت سے ہی محبت کر سکتا ہے، ایک لڑکے سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ ایران میں یہ سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا، ان کی شاعری میں تو ظاہر ہے فارسی اردو کے مقابلے میں کہیں زیادہ پرانی زبان ہے، اور اردو تو بہت حد تک فارسی کی محتاج ہے اپنی ترکیبوں میں، استعاروں میں، اشاروں میں، الفاظ میں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو لامحالہ لازماً اردو غزل کو بھی اس کا اثر لینا تھا جو اس نے لیا۔ تو جو اردو کے شعراء تھے وہ بھی، بلکہ آج تک بہت سارے شعراء جو ہیں ہمارے جو قدیم رنگ میں غزلیں کہتے ہیں وہ لڑکے کو ہی محبوب قرار دیتے ہیں۔ تو جب لڑکا آیا تو اس کے ساتھ جو سلسلے لگے ہوئے تھے، نہیں اسے لڑکا تھا تو اس کی داڑھی بھی نکلنی تھی، تو اس کو خط رخسار کہا گیا۔ تو یہ تھوڑی سی تشریح ہم نے آپ کو اس لیے کی کہ آپ اس شعر کو ذرا آسانی سے سمجھ جائیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو محبوب کے رخسار پر خط نہیں نکلا، یعنی ابھی اس کی داڑھی نہیں آئی، بلکہ الفت نے اس طرح زلف کو ایک عہد نامہ لکھ دیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ صرف فقط ایسا نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر جو یہ داڑھی نہیں آئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ جو محبت ہے اس نے اس کی زلف کو ایک عہد نامہ لکھ دیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریشانی جو کچھ بھی کرے وہ یکس قلم اول سے آخر تک منظور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محبوب چونکہ ہمیں پیارا ہے، اس کے چہرے پر بے شک بال بھی آ گئے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس سے محبت ہے تو ہم نے وہ چاہے جیسا بھی ہو، ظاہر ہے کہ جب اس کی داڑھی نہیں تھی، اس کے گال سپاٹ تھے بالکل، جب تو وہ اچھا لگتا ہی تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے کہ بھئی جو بھی پریشانی ہو جیسی بھی ہو وہ لکھی گئی ہے کہ وہ ہمیں اول سے آخر تک ہمیں منظور ہے۔ اب اس میں یہ بھی دیکھیے کہ اس شعر میں جو خط ہے، عارض ہے، زلف ہے، یک قلم ہے، پریشانی، یہ ان کی اگر آپ مناسبت دیکھیں تو یہ کچھ تشریح کے محتاج نہیں ہے۔ قلم کو اول لکھنے سے مناسبت ہے، دوسرا خط عارض کی بھی قلمیں ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مل ملا کر آپ دیکھیں تو شعر کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ محبوب کے رخسار پر یہ صرف کوئی داڑھی نمودار نہیں ہوئی ہے، خط نہیں نکلا ہے، بلکہ یہ الفت جو ہے، محبت جو ہے، اس نے ایک طرح سے زلف کو ایک عہد نامہ لکھ دیا ہے کہ بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پریشانی جو کچھ بھی کرے وہ ایک یکس قلم یعنی اول سے آخر تک منظور ہے۔ اب اس کو قلم کو آپ وہ والی قلم کہہ دیجئے جو بالوں کے آخر میں ہوتی ہے، اور آپ یکس قلم لکھیں تو اس کو ایک عہد نامہ لکھنے والا قلم وہ بھی تصور کر سکتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی ایک مختصر سی غزل تھی جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ آپ سے چلتے چلتے سے درخواست ہے کہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ کئی سو لوگ جو ہمارے ویورز میں شامل ہوتے ہیں ان میں سے ہم یہ بات سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ ان میں سے ایک اکثریت
جو ہے وہ مثلا 200 لوگوں نے اگر ہماری کوئی غزل دیکھی یہاں پر، تو اس میں سے 3 یا 4 لوگ صرف اس کو لائک کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو لائک کا بٹن دبانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو آپ ایک لائک پر کلک کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔